کہ جو سینس آف تھریٹ ان ساری اسٹیٹمنٹس کے اندر آپ کو فیل ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آرمی ایک فل فلیج کریک ڈاؤن کرنے والی ہے الیکشنز کے بعد. اس پارٹی سے پی ٹی آئی جوائن کی ہے. کیا لطیف خوسا کی جو لائلٹیز ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ لائے کرتی ہیں یا نہیں، ان میں سے ایک ونگ ہے لائر ونگ، اور ان لائرس کے اندر بھی ایک جو ہے نا رفٹ موجود ہے. السلام علیکم، میں ہوں ہدا ہاشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں اس ٹائم سسٹم کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہے. آپ کسی ایک پرٹیکولر ادارے کو اس کے لیے بلیم نہیں کر سکتے. ہر ایک سنگل ادارے کا اس میں کوئی نہ کوئی رول موجود ہے، جس کی وجہ سے ملک اس وقت ان حالات پر پہنچا ہے. سیاست ہو، جوڈیشری ہو، ویسے تو اس وقت جوڈیشری سب سے زیادہ فوکسڈ ہے. جو ان کا بلے کے نشان کا فیصلہ آتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق، لیکن ایک ایسا ادارہ ہمارے ملک کے اندر جو بہت انفلوئنس رکھتا ہے اور کچھ بھی ہو وہ سینٹر پوائنٹ بن جاتا ہے ہر چیز کا، وہ ہے ہمارے آرمی کا ادارہ. اور وہ سو فار بڑا چپ ہے، ایک سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ مشرف کے کیس کا فیصلہ آتا ہے، ان کی سزا کو بحال کیا جاتا ہے، لیکن آرمی چپ رہتی ہے. ان لائک 2019 جب اس فیصلے کے اوپر آئی ایس پی آر اور کانفرنسز ہوتی ہیں اور اس کو بڑا کنڈیم کیا جاتا ہے مشرف کی سزا کی بحالی کے فیصلے کو، لیکن ابھی وہ چپ ہیں. بلے کا نشان ہے، الیکشنز ہیں، عمران خان ہے، جوڈیشری ہے، آرمی چپ ہے. ویسے بھی وہ خود کے بارے میں کہتے رہے ہیں کہ ہم سیاست سے کمپلیٹلی دور ہیں جی، ہم نے ڈسٹنس کر لی ہے، یہ ہماری جگہ نہیں ہے، کہنے کی حد تک. لیکن ایک اینکر پرسن نے جو ہے کلیم کیا ہے کہ ان کا میٹنگ اوبیسلی ہوئی ہوگی کسی عاصم منیر یا کسی جونیئر رینک کے بندے سے. انہوں نے جا کے جو ملاقات کی ہے ایک اپنے ولاگ کے اندر کلیئر کٹ تو نہیں بتایا کہ بات کس کے ساتھ کی ہے یا کیا کی ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے کچھ ایک دو ضروری باتیں ہیں جو مجھے مینشن کرنا ہے. ان میں سے ایک ہے خیبر پختونخوا، کیونکہ خیبر پختونخوا کے بارے میں ان جنرل بہت بات ہو رہی ہے، فضل الرحمان کی طرف سے ہو رہی ہے، پھر ایک قرارداد اور اپروو کروائی جاتی ہے، منظور کروائی جاتی ہے، جس میں خیبر پختونخوا کا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ جی یہاں کے حالات، اس کا موسم بڑا خراب ہے تو جی الیکشنز ڈیلے کر دیں. الیکشنز سے متعلق خیبر پختونخوا کے نام کا استعمال ابھی اس آرمی کی طرف سے جو بات کی گئی ہے ڈائریکٹلی تو نہیں، ایم شور یہ اینکر پرسن جو ہے یہ ماؤتھ پیس کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اس اینکر میں، اس انٹرویو میں. اور سو فار جتنے بھی سوال آرمی سے انہوں نے کیے ہیں اس میں وہ بھی شاید آرمی کی طرف سے ان کے ہاتھ میں پکڑائے گئے تھے کہ جی یہ سوال ہیں جن کے آج آپ کو جواب ملیں گے، کیونکہ اس میں کوئی بھی عوامی سوال نہیں تھا. عوام کے ہزار کنسرنز، اور ہزار بھی نہیں بلکہ 101 کنسرن، اور ہر روز اس میں ایک کنسرن کا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایک بھی ایسا سوال نہیں کہ جس سے کوئی عوام کو ریلیف ملے، فائدہ ملے، یا عوام کے کسی سوال کا اسے جواب ملے. تو اس میں دو ہی کنڈیشنز ہیں، یا تو اینکر پرسن کو خیال نہیں آیا کہ میں اس میں کوئی ایسا سوال ایڈ کر لوں، سنس میں یہاں پر عوامی نمائندے کے طور پہ ہی بیٹھا ہوں، صحافی کا کام بھی یہی ہوتا ہے. لیکن ابھی اس میں امپورٹنٹ خیبر پختونخوا کی جو میں نے بات کی ہے اس میں آرمی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس ادارے کے اندر، آرمی کے ادارے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کو نہیں پتا سوائے آرمی کے لوگوں کے، لیکن جو اس ادارے سے باہر جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کے بارے میں یہاں پر ہر ایک کو پل پل کی خبر ہے، جس میں خیبر پختونخوا بھی موجود ہے. کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان جس طرح اپنا انفلوئنس کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہولڈ ہے وہ مینٹین رہے، کوئی کسی اور جگہ پہ اس وقت عمران خان کا فوکس نہیں ہے، وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ اس میں بات کی گئی ہے. آئی ایم شور کہ آرمی کا کوئی نہ کوئی بندہ تو ان سے اس بارے میں بات ہوئی ہوگی، کیونکہ ایک اور عاصم منیر کی شورٹی نہیں ہے کہ عاصم منیر ہے، لیکن ایک ہائی رینک کے بندے سے یہ انٹرویو کیا گیا ہے شورلی، اور ان کی طرف سے بات خیبر پختونخوا کی کر دی جاتی ہے. عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس وقت پنجاب کے اندر تھوڑی سی 50-50 پوزیشن پر آ گئی ہے، یا آگے پیچھے کی پوزیشن پہ آ گئی ہے نواز شریف کے ساتھ، جو پہلے بہت ہائی تھی ان سے، نون سے، لیکن ابھی وہ نیچے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں. کہ پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کو سٹل ٹیکل نہیں کر پا رہی ہیں اتھارٹیز، اور وہ وہاں پر ابھی بھی اسی ٹف مقابلہ دے رہی ہے ان کو. اور اس کے بارے میں وہ کیا کریں، اس کے بارے میں کن معاملات کو وہ نظر میں رکھیں، کس طریقے سے وہاں کی پاپولیرٹی میں عمران خان کو ہٹائیں، یہ ان کے لیے ایک ہیڈ اسکریچنگ مسئلہ بنا ہوا ہے. اور پہلے آپ قراردادیں بھی سنتے ہیں فضل الرحمان کے منہ سے، کے پی کے کا نام بھی سنتے ہیں، اور پھر آپ اس انٹرویو میں جو آرمی کے ساتھ
آرمی کے ادارے سے لیا گیا ہے اس میں بھی KPK کا نام سنتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو یہ پوائنٹ ساتھ ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا سول فوکس اس وقت سچ میں خیبر پختونخوا ہے، وہ تھریٹ بن رہا ہے ان کے لیے پھر سے. حالانکہ ابھی بلے کا نشان لے کر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹانگیں توڑنی ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی الیکشن کیمپین کی، اور اس میں ابھی وہ آزاد امیدواروں کے طور پہ لڑنے جا رہے ہیں الیکشنز کو، اور اس کے لیے ان کے لیے معاملات اور ٹف ہو گئے ہیں. ابھی ووٹر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ معاملات کس طریقے سے ہینڈل کر پائیں گے. اس انٹرویو کے اندر اور جو بات کی جاتی ہے کہ ہم کانفرنس نہیں کرنا چاہتے اور کانفرنس نہ کرنے کا آرمی کی فورس کا ارادہ ہے، تو یہ ایک کانفرنس ہی وہ کر رہے ہیں ان اینکر پرسن کے تھرو، اور اس کانفرنس کے تھرو انہوں نے بیسیکلی میسیج عوام کو اور عوام سے زیادہ عمران خان کو دینا تھا، جس میں وہ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہ سیاست میں وہ ہمیں الیکشنز کے پہلے نظر آ رہا ہے، نہ الیکشنز کے دوران، اور نہ ہی عمران خان آپ کو الیکشنز کے بعد سیاست کے اندر نظر آئے گا. یہ کہا ہے آرمی کے ادارے نے آپ سے. امپورٹنٹ میسیج آرمی کا اب تک پہنچایا جا رہا ہے ایک سارے پروسیس کے ایک نان کنونشنل قسم کی کانفرنس کے تھرو. اس میں کچھ چیزیں نوٹس کرنے کی ہیں کہ جو چپ ہے آرمی اس کے لحاظ سے اس میں یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ آرمی کانفرنس نہیں کر رہی. پہلی تو بات یہ کہ اس نان کنونشنل میتھڈ سے کیا پڑی ہے آرمی کو کہ وہ بات کرے، ان کے میسیجز آپ تک پہنچائے جائیں گے ایک اینکر پرسن کے تھرو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پریسنگ میٹرز جو موجود ہیں وہ سارے سیاست کے ہیں. اس ٹائم اگر آرمی کوئی بات کرتی ہے تو اس میں سیاست کا ذکر آئے گا، یا اس کی کسی بھی آرمی کے کسی بھی میٹر کو سیاست کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے گا، سیاسی معاملات کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے گا. تو انٹرنلی اس ٹائم جو بھی وہ اپنے کام کر رہی ہے، لیکن اور فرنٹ وہ اپنا یہ فیس رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سیاست کے ساتھ انوالومنٹ کا کوئی اور الزام یا ایکوزیشن نہ لگے. یہ ایک بات ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ میٹر اور ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ کے متعلق جو فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ نے دیا ہے، اور اس میں جو وکیلوں کا رول ہے اور جو انٹرا پارٹی الیکشنز کو ایک بیس بنایا جا رہا ہے وہ. تو ایک چیز کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو 20,000 روپے کا جرمانہ ہوتا ہے، اور وہ ان کو ان کے لانٹن کا جو سمبل ہے، انتخابی نشان ہے، وہ دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ لڑیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ سٹوری بنا دی جاتی ہے. اور اس وقت وکلا کے بارے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے بات کر رہے ہیں کہ یہ شاید غلط تھا یا انہوں نے کچھ اور بہتر طریقے سے پرفارم کیا ہوتا تو معاملات ڈیفرنٹ ہوتے. لیکن الیکشن کمیشن کے جو لائرز تھے وہ وشس تھے، یہ سچ ہے، وہ ویل پریپیئرڈ تھے، کلیئر مائنڈ کے ساتھ آئے تھے. پوائنٹس ان کو پتہ تھے کون کون سے ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، ایز کمپیئر ٹو PTI کے لائرز جو انڈر پریپیئرڈ تھے اور وہ انڈر پریشر بھی تھے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے آرگیومنٹ کو ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ کر پاتے تو معاملات ڈفرینٹ ہوتے، تو یہ ایک غلط بات ہوگی. پاکستان کے تحریک انصاف کے جو لائرز ہیں اس وقت ان کی پلیٹ میں ہزار چیزیں موجود ہیں. ان کا جو پریشر تھا ان کے اوپر وہ بہت تھا، ان کے ساتھ جو بہت سارے اینڈز ہیں جن کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں جن کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، میسنجر کا رول انہوں نے پلے کرنا ہے، ان کے گھروں کے ساتھ جو مسئلے آ رہے ہیں، ریڈ کر دی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں ان تک آ رہی ہیں. بٹ آئی ڈو بلیو کہ اسٹل اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ جو ہے اپنے ایک اتنی امپورٹنٹ ہیئرنگ کے دوران آپ کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی چھوڑیں. بٹ کمیاں تھوڑی سی چھوڑی گئیں وکیلوں کی طرف سے PTI کے، لیکن وہ ریزن نہیں تھا اس ہیئرنگ کا ڈیسیجن کا. یہ ایک بات ہے کہ وہ جس بھی طریقے سے اپنے آرگیومنٹ کو پریزنٹ کرتے ڈیسیجن یہی آنا تھا. امپورٹنٹ کویشچن یہ بنتا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن سے پوچھیں وہ کہ کیا یہاں پر ایک سرٹن گروپ اپنی پسند کے بندے کے بارے میں جب فیصلہ دیتا ہے تو کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے. یہی معاملات نواز شریف کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں. میں ہر دفعہ جب عمران خان کے ساتھ ہوئی ہوئی کانسٹیٹیوشن کی زیادتی کے بارے میں بات کرتی ہوں تو آئی ڈو مینشن نواز شریف ود ہم اینڈ آئی ڈو مینشن بھٹو ود ہم، کیونکہ یہ سبھی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ان ساری چیزوں کا وکٹم رہ چکے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری ایک کنسپریسی تھیوری کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ یہ ایک پروون فیکٹ نہیں ہے ابھی، ہم تو صرف اس کو ابھی ہم لے کے چل سکتے ہیں ساتھ کہ عمران خان اس وقت ایبسنٹ ہیں. عمران خان کی اس ٹائم لیڈرشپ موجود نہیں ہے
جیل کے اندر ہیں وہ، اور ہزار طرح کے جو ہے نا ریزرویشنز ہیں لوگوں کو اس وقت ان کو لے کے ان تک آپ کی بات نہیں پہنچ رہی، آپ کی بات ان تک نہیں پہنچ رہی. تو ان حالات میں ایک تو اعتزاز حسن موجود ہیں پارٹی کے اندر. لطیف کھوسا پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے، اور پیپلز پارٹی کا جو ایک لائر ونگ آلریڈی بروکن سائڈ پہ جا رہا ہے. ابھی میں نے جو پی ٹی آئی کے لائرز کے کچھ ڈرا بیکس بتائے تھے، ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ڈرا بیک جو میں نے مس کیا ہے وہ ہے ان کے بیچ میں ایک ڈویژن جو پارٹی کے اندر موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر ڈفرینٹ ونگز بنے ہوئے ہیں اس وقت. ان میں سے ایک ونگ ہے لائر ونگ، اور اس ٹائم ویسے بھی لائر ہی پارٹی چلا رہے ہیں. چیئرمین گوہر علی خان، آئی ڈونٹ نو اب آپ ان کو چیئرمین کہہ سکتے ہیں یا نہیں، تو وہ بھی ایک لائر ہی ہیں. اور ان لائرز کے اندر بھی ایک جو ہے نا رفٹ موجود ہے، پولیٹیکل رفٹ پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہے، اور ایک پولیٹیکل رفٹ پاکستان تحریک انصاف کے لائر ونگ کے اندر موجود ہے. یہ بھی اس کیس کو ویک کرنے میں تھوڑا سا رہا موجود. لیکن اس میں لطیف کھوسا نے جب پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی جوائن کی ہے، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ کیا لطیف کھوسا کی جو لائلٹیز ہیں وہ انٹائرلی پی ٹی آئی کے ساتھ لائے کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. پیپلز پارٹی کے بندے ہیں، زرداری کے انڈر جو ہے انہوں نے ٹائم گزارا ہے. زرداری کا پولیٹیکل سٹائل وہ آپ سب کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ سیاست اگر پاکستان میں کوئی ایک بندہ کرتا ہے، تھوڑی کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، جیسی بھی کرتا ہے، تو وہ صرف اور صرف آصف علی زرداری صاحب ہیں. اور اس میں وہ آپ کو ان کی سیاست کی کامیابیوں سے متعلق ہزار طرح کے پوائنٹس بتائے جا سکتے ہیں. لیکن لطیف کھوسا کے بارے میں یہ کنسرن رکھنا چاہیے میرا خیال ہے. اگر کوئی جو ہے ایک لائل سائڈ پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہ گئی ہے جو سچ میں چاہتی ہے کہ یہ ڈویژن، یہ رفٹ جو ہے وہ ہیل ہو پائے، یہ ختم ہو پائے، تو لطیف کھوسا کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک کنسرن ہونا چاہیے کہ ہی از اے نیولی جوائنڈ پیپلز پارٹی پرسن، پیپلز پارٹی کا ممبر عمران خان کی ایبسنس میں جو ہے وہ جوائن کرتا ہے پی ٹی آئی کو. دین اگین بہت سارے اور لوگوں نے ویسے بھی جوائن کی ہی ہے، چھوڑی بھی ہے، لیکن کھوسا از اے پرومیننٹ نیم ان ساروں کے اندر. فردر اس ساری چیز میں آرمی کی جو بات ہم ابھی کر رہے تھے، تو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس میں اس میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو اینکر جن کے تھرو یہ آرمی نے میسیج عوام تک اور عمران خان تک پہنچایا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہیں، اس میں فردر یہ باتیں بھی کی گئی ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں جو ہے آرمی بھولی نہیں ہے اور وہ صرف ریسٹ کر رہی ہے الیکشنز تک. تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک سینس آف وارننگ، ایک سینس آف تھریٹ ان ساری باتوں میں میں نے فیل کیا ہے جو آرمی کی طرف سے دیا جا رہا ہے. انہوں نے جب مینشن کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعے میں آرمی اسٹل سیڈ ہے، اور جو بندہ اس کا کلپریٹ تھا یا ماسٹر مائنڈ تھا اس کو الیکشنز کے بعد ہم دیکھ لیں گے. تو اس وقت آرمی اگر آپ کو لگے وہ لینینٹ ہے، چپ ہے، یا پھر سائلنٹ ہے، اینکرز کے بارے میں بھی، آزادی صحافت کے بارے میں بھی آرمی نے جب کہا ہے کہ صحافی جو مرضی بات کریں، ان کو آزادی ہے، ہم انہیں فون کال تک کر کے بھی منع نہیں کریں گے اب، کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے. تو بس صحیح بات کریں، غلط بات نہ کریں. اور مشرف کے کیس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیڈ ہیں لیکن الیکشنز ہیں، پرائیورٹی ہماری الیکشنز ہیں، ملک بہت پولیٹیکلی چارجڈ ہے، تو ہم اس ٹائم تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں. تو ان ساری باتوں میں ایک بہت امپورٹنٹ میسیج وہ دے گئے ہیں کہ جی الیکشنز ضروری ہیں. تو الیکشنز جب ہو جائیں گے فائنلی، وچ از وہ بھی ایک بیٹل لگ رہا ہے، الیکشنز تک جانا ایک جنگ، الیکشنز کروانا وہ بھی ایک جنگ. تو اس کے بعد آرمی بہت سارے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا پلان رکھتی ہے. اور آرمی جو ہے اس ٹائم سو فار وہی بات کہ جو سینس آف تھریٹ ان ساری اسٹیٹمنٹس کے اندر آپ کو فیل ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آرمی ایک فل فلیج کریک ڈاؤن کرنے والی ہے الیکشنز کے بعد ملٹیپل لینڈس کے اوپر. بٹ سو فار وہ تھوڑا سا بیک فٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں، تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، آبزرو کر رہی ہے. امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے، اوبویسلی انفلوئنس رکھتی ہے ہر چیز کے اوپر. وہ انفلوئنس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کر دیا. خیر ابھی تک نیوز میں اتنا ہی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.